بوقار والمعزمین احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ وأصحابہ الغوث العازم الجیلانی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ کعبے کے بدر گجار، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بھلا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ایرم، تاج دار حرم، ہم غریبوں کے سہارا، مکین گنبد خضرا، مکہ کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں اوپر سے لے کر کے نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک سب مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا محلہ تو ویران ہو چکا ہے، اب دوسرے محلے کے سارے تھوڑی دیر جو ہے آپ سماعت کریں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا، کتنی سخت راتوں میں، ٹوٹتے ہوئے راتوں میں آپ حضرات حضور سند الاولیاء، قطب الاولیاء، سراج الاولیاء، امام الاولیاء، قندیل نورانی، محبت سے بولے، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث السمدانی، قطب ربانی، بڑے پیر، روشن ضمیر حضور عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں بیٹھ کر کے ان کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا یا میری نظر ولایت اس پر نہیں ہوتی وہ بولتا رہے، جب تک میں نہیں چاہوں گا میرا مرید بولے گا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، حضور غوث اعظم ہمیں سن بھی رہے ہیں اور سماعت بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ، اور میں مبارکباد پیش کروں گا تمام عبد الرحیم بھائی کے تمام برادران اور آپ سب کو کہ ایسے مقدس مقرب محتشم معظم محفل میں تشریف لائے جہاں بدکرداری کی سیاہ رات کو حسن عمل کا اجالا عطا کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ آج اتنی دیر بولے اتنی دیر میں بولوں گا، اگر آپ بھی خاموش ہو جائیں گے تو ہم بھی خاموش۔ نقیب صاحب نے بڑی اچھی نظامت کی، آپ کو جگانے کی کوشش کی اور الحمدللہ آپ بیدار ہیں۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔
جہاں حسن عمل کا اجالا عطا کیا جاتا ہے۔ بد کرداری کی سیاہ رات میں نبی کے ذکر کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اس کو ایمان کے گلاب سے، اس کو ایمان کے آب و زلال سے آپ کی دلوں کو روشن کیا جا رہا ہے۔ جو دلوں پر جنگ لگ چکی ہے، جو میل بیٹھ چکی ہے، تو ذکر مصطفیٰ کے آب و زلال سے اسے دور کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں، ہم بھی آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا۔ کون ہے غوث اعظم؟ ایک شاعر کہتا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، آپ بھی بولے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، اور بلند آواز سے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج اس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، آپ بھی بولیں مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، اور جو غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کرتا ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، اور نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ الحمدللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم قادری ہیں، میرا پیر غوث اعظم ہے، محبت سے بولے ہم قادری ہیں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے، ہم قادری ہیں، میرا پیر غوث اعظم ہے، مجھے اپنی قادریت پر فخر ہے کہ غوث اعظم جیسا پیر مجھے ملا ہے، عبد القادر جیلانی جیسا پیر ملا ہے، ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر بن نائی سے اچھے انداز میں نعت و مناقب اور وعظ و نصیحت سماعت کیا۔ حضرات تھوڑی دیر آپ مجھے سماعت کریں، جتنی دیر آپ بولیں اتنی دیر میں بولوں گا، تو کہنا نہ پڑے، آپ محبت سے بولتے رہے سبحان اللہ۔ یہ رب کعبہ کا اور آپ پر بے شمار احسانات ہیں، سنجیدگی سے سنیا، رب کعبہ کا بے شمار احسانات ہیں ہم اور آپ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اگر ہم اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کریں، یعنی غور کریں، تو یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت، اگر آپ کو لگے کہ بے شک اللہ کی نعمت ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ یہ آنکھ حجی صاحب، یہ آنکھ اللہ کی نعمت، اور اگر دونوں آنکھ سلامت ہے تو اور اللہ کی نعمت۔ اگر اس آنکھ میں تھوڑی سی عیب پائی جائے سلامت ہو تو لوگ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے، اگر ایک ہاتھ کمزور ہے تو کہیں گے لولا، ایک پیر ایک پیر میں تھوڑی سی کمزوری ہے تو لوگ کہیں گے لنگڑا، یہ ہے سب۔ تو رب کعبہ کا بے شمار احسانات ہم گناہگاروں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو سلامت رکھا، میری زبان کو سلامت رکھا، کانوں کی توانائیاں برقرار رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، بلکہ خود رب اعلان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر آپ رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو
نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ چاند بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ سورج بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ خشک و تر بھی اللہ کی نعمت ہے، شجر و حجر بھی اللہ کی نعمت ہے، پہاڑ بھی نعمت ہے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی نعمت ہے، سب اللہ کی نعمت ہے۔ اور انہی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتا ہے کہ آئے میرے بندو، میں نے آنکھ عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا، میں نے زبان دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، میں نے کانوں کی توانائیاں برقرار رکھی لیکن احسان نہیں جتلایا، ہاتھ سلامت ہے لیکن احسان نہیں جتلایا، پیر سلامت ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ تم میری عبادت کر یا نہ کر، تو میری نعمتوں کو مانے یا نہ مانے، اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی، لیکن رب کعبہ فرماتا ہے میں نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو قرآن میں رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ یہ رب کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ ارے کون امت محمدیہ؟ کون امت محمدیہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر پہنچتے ہیں، عرض گزار ہوتے پروردگار عالم تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اے پروردگار عالم میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، تو مجھ سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، بات کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں پروردگار عالم میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ جو تمہیں ملا اس پر احسان کرو، اے موسیٰ جو تمہیں ملا اس پر احسان کرو، اسے احسان مانو، لیکن اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی طرف متوازے پایا، اپنی طرف متوجہ پایا، اس لیے میں نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز دیا، اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما دی۔ اب ایک بات یاد تھوڑی دیر سنجیدگی سے سمجھ لے، عبد الرحیم بھائی سے میرے تعلقات رشتہ داری کا مسئلہ ہے اور ان سے بھی بات ہوتی ہے، ضبط و ربط قائم ہے، تبھی تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اگر میری تعلقات نہ ہوتی، اگر میری جان پہچان نہ ہوتی تو میں نہ میں یہاں پر نہ، لیکن تعلقات کی بنا پر میں آپ کی بارگاہ میں آیا، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سنانے کے لیے۔ بلا تاخیر و تمثیل مجھے کہنے کا موقع یہ ملتا ہے کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے، جب رب کی بارگاہ میں جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جب رب سے میرا تعلقات گہرا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر برس پھر وہی آتے ہیں، رب نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی طرف متوازے پایا، اس لیے تمام نعمتوں سے نواز دیا، تمام نعمتوں سے سرفراز کر دیا، لیکن اے موسیٰ یہ سب صدقہ ہے اس امتی کا، یہ سب صدقہ ہے اس نبی کا۔ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک سبحان اللہ۔ اے موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا
لما خلقت الجنت والنار، جنت نہ بنا، دوزخ نہ بنا، شمس و قمر نہ بنا، سورج کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ جو کچھ بھی ہے سب محمد اور اس کی امت کا صدقہ ہے۔ بریلی کے امام ہم سنیوں کی شان، ہم سنیوں کی پہچان بول پڑتے ہیں، وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے جہان کی جان ہے، جو کچھ ہے سب مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، جو کچھ ملا ہے سب مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ اگر ہم کھاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ کھاتے ہیں، اگر ہم پیتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اگر ہم چلتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں چلتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے سب مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھے، بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واپس سے بولے سبحان اللہ۔ اب وہی نعمت پر آ جاتے ہیں، اپنے موجود سے ہٹا نہیں، پھر وہی نعمت پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، انہی تمام نعمتوں میں سے بڑے پیر، انہی تمام نعمتوں میں سے عبد القادر جیلانی واپس بولے۔ کون عبد القادر جیلانی؟ اشعار کہتا ہے کہ منگتوں کی جھولی بھر دو سرکار غوث اعظم، منگتوں کی جھولی بھر دو سرکار غوث اعظم، مولا علی کے تم ہو دلدار غوث اعظم، مولا علی کے تم ہو دلدار غوث اعظم، 100 بار تو مدد کو آئے اس بے نوا کے، جب جب تمہیں پکارا سرکار غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق کی طرف ہو اور میں مغرب کی طرف ہوں، اگر میرا مرید مجھے صدق دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں، اس کی مدد بھی کرتا ہوں، میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ تو ہم حضور غوث اعظم کی محفل پاک میں بیٹھے۔ کون ہے عبد القادر جیلانی؟ تھوڑی دیر سنیں، کون ہے عبد القادر جیلانی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کی ہم محفلیں رچاتے ہیں، جن کے نام سے ہم گیارہی کرتے ہیں، جن کے نام سے ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں؟ کون ہے عبد القادر جیلانی؟ آپ سنیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1 یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، ہر کوئی جانتا ہے 24,000 کم و بیش 1 یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام رسولان نظام کو بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی رسولوں کے درمیان، یعنی نبیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ولیوں کو بھی بھیجتا رہا۔ ایسا نہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی ولی ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی اولیاء کرام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اس سے پہلے بھی اولیاء ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ولی کو بھیجتا تو وہ ولی جو آتا تو کسی نہ کسی نبی کا پرورتہ، کسی نہ کسی نبی کا عکس جمیل لے کر کے پیدا ہوتا۔ مثلا اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اگر وہ ماں پر گیا تو لوگ کہتے ہیں، اگر ماں پر گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں ماں پر گیا، ماں کا عکس جمیل لے کر کے پیدا ہوا۔ باپ پر گیا تو باپ کا عکس جمیل لے کر کے پیدا ہوا، ماموں پر گیا تو ماموں کا عکس جمیل لے کر کے پیدا ہوا، اگر نانا پر گیا تو نانا کا عکس جمیل لے کر کے پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ولی کو پیدا فرمایا، ہر ولی ہر نبی کا عکس جمیل بن کر کے پیدا ہوا، ہر نبی کا عکس جمیل لے کر کے پیدا ہوا، یعنی ان کی شکلیں، ان کی اخلاق و کردار ان میں جھلکتی نظر آتی۔ لیکن عبد القادر جیلانی کی شان میں جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل بن کر کے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل بن کر کے پیدا ہوئے، اور کیسے پیدا ہوئے
یہ بھی آپ سنتے چلے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے شکم پاک کے اندر ہے. جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم پاک کے اندر تھے تو تمام انبیاء بشارت دیتے تھے اے آمینہ مبارک کو تمہاری گود میں دونوں عالم کا مالک و مختار آنے والا ہے. اے آمینہ مبارک کو تمہاری گود میں مکین گنبد خضرا آنے والا ہے. اے آمینہ مبارک کو تمہارے گود میں مکہ کا سردار مدینہ کا تاجدار آنے والا ہے. اے آمینہ مبارک کو تمہاری گود میں کون نبی آنے والا ہے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا سامیانہ زمین کا بچھونا بچھایا ہے. اے آمینہ مبارک کو تمہاری گود میں وہ نبی تشریف لانے والا ہے. اسی طریقے سے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم پاک کے اندر تھے تمام ولیوں نے